إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ جن کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں جنات نے جو جا کر کے اپنے لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، اس کا تذکرہ تھا کہ ہمارے اندر بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، جیسے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں وہ عزت کے ساتھ رہیں گے، اور جو قاسط اور نافرمان قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ خود جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ اعلانات فرمائے اور احکامات نازل فرمائے. ان کا تذکرہ ہے کہ تم اگر اللہ رب العالمین کی بات مان کر کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ کے اوپر برستی رہیں گی، اور جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے منہ موڑ لے گا تو پھر وہ رسوائی کے یقیناً رسوائی کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر مسجدوں کا تذکرہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجدوں کے اندر کسی اللہ کے سوا اور کو مت پکارو. اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا تھا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بتلایا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اگر لوگ سیدھے چلتے دین کے راستے پر تو میں ان کو پلاتا پانی وافر مقدار میں، لِنَفْتِنَهُمْ تاکہ یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہو. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. اور جو لوگ بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا تو اللہ تعالیٰ چلائیں گے اس کو بہت ہی سخت چڑھتے ہوئے عذاب کے اندر. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے دین پر، سیدھے راستے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو اور چلتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وافر مقدار میں پانی آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے. جو بھی دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں زیادہ تر تمہاری بدعملی کی وجہ سے آتی ہیں. کبھی کبھار آزمائش بھی ہوتی ہے تاکہ اسی کے درجات بلند ہو جائیں، لیکن زیادہ تر عذابوں کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آیتیں جب نازل ہوئی تھیں اس وقت میں مکہ مکرمہ میں قحط آیا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، حالات بہت تنگ تھے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ دین پر چلنے لگو تو ہم آپ کو اتنا پانی دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہے گی. لیکن تم جو دین کو ٹھکراتے ہو، رسول اللہ کو ٹھکراتے ہو، تو پھر آپ کو عزت کی زندگی کہاں سے ملے گی. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ یعنی پانی کا وافر مقدار میں ملنا یہ بھی آزمائش کے لیے ہے.
جو بھی نعمتیں تمہیں ملتی ہیں نا، تو اس میں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر قدر کرتا ہے تو اسی کو بڑھ کر ملے گی، اور اگر بے قدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی نعمت چھین لیتے ہیں، یا پھر اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ پیسہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن جب آدمی پیسے کے حقوق جو اللہ نے بتلائے وہ ادا نہیں کرتا، تو یہی پیسہ یا تو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، یا پھر اسی پیسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہی کوئی لٹیرے آ گئے، آ کر کے پیسے چھیننے کی کوشش کی، نہیں دے رہا تھا، اللہ کی پناہ، کوئی گولی مار دی، ٹانگ چلی گئی، پاؤں چلا گیا، ہاتھ کٹ گیا، جان ہی چلی گئی۔ اس طرح کے ذریعے سے یہی پیسہ ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ساری چیزیں اسی طرح سے ہیں۔ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کی اپنا نعمت کے طور پر، احسان کے طور پر، آپ نے ان کے اندر لاپرواہی کی، اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تربیت تعلیم نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچہ ہی جیسے جوانی کے قابل ہوا، جب آپ کو اس بچے کی ضرورت پڑی، ابھی آپ کمزور بوڑھے ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ چھین لیا آپ سے، چلا گیا۔ ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یا پھر اسی بچے کو زندہ تو رکھا، لیکن ایک مرتبہ چوٹ لگا دے، موت دے دے، یہ نہیں، روزانہ اسی بچوں کے ذریعے سے آپ کو چوٹیں لگتی رہیں، زندہ بھی ہے، آپ کو پریشان بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ کے کیسا آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود آپ کو اپنی آنکھوں سے صبح شام روزانہ دکھاتا ہے کہ وہ بچہ اپنی بیوی کے ساتھ تو بڑا خوش ہے، یاروں دوستوں کے ساتھ تو بڑا خوش ہے، لیکن تمہاری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن تمہیں سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی اولاد کی صورت میں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا، چھوڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بچہ روزانہ سانپ کے ڈسنے سے زیادہ آپ کو ڈستا رہتا ہے۔ تو یہ نعمتیں جو بھی ہوں، چھوٹی ہو بڑی ہو، پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، سکون کا سانس لے رہے ہیں، کوئی سامنے آگے اسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، اگر اندھے ہوتے تو کہاں سے دیکھتے، تو ذرا ذرا سی نعمت جو ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت بھی عطا کریں گے، بڑھا کر بھی دیں گے۔ لیکن پھر آگے ساتھ دھمکی بھی دے دی، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو لوگ بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو چلائیں گے چڑھتے ہوئے سخت عذاب کی طرح کے ساتھ۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، ذکر یعنی سیدھا اللہ اللہ کہنا، اللہ 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 اللہ، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، ذکر کرنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، تو عذاب ملے گا۔ اور پھر ذکر کی دوسری معنی کل پرسوں بھی غالباً آئی تھی، نصیحت ہوتی ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو اس کو عذاب ملے گا۔ اب یہ دونوں بیماریاں آج کل بہت زیادہ ہیں، زبان کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور نصیحت پر چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ مسلمان آدمی ہو کر کے قرآن کی بات سامنے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سامنے آئے، پھر اس پر اثر نہ ہو، تو یہ انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کے اندر اگر کوئی غلطی ہے اور آپ کو قرآن حدیث کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی آپ اس غلطی کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو یہ انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ویسے ہی آدمی تھوڑا سا اپنے دماغ سے سوچے کہ آپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی بات کہیں، وہ اگر انکار کر دے کہ میں نہیں کرتا، تو بھی نافرمان، اگر بولتا ہے کہ ہاں حاضر بابا لیکن کرتا نہیں ہے، تو بھی تو نافرمان نا۔ اپنے بیٹے کو بولا کہ بیٹا جاؤ جا کر کے مجھے پانی تو پلاؤ، بولتا چھوڑو جا کر کے خود پیو، تو بھی یہ بھی نافرمان ہوا نا۔
آپ نے بولا بیٹا پانی تو پلاؤ، لیکن وہ جس کام میں لگا ہوا ہے اٹھ ہی نہیں رہا، تو بھی نافرمان۔ اسی طریقے سے جو کافر لوگ ہیں ان کے سامنے قرآن کی حدیث کی بات بتلاؤ اور وہ سنتا نہیں ہے تو یہ نافرمان۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اس کو سناؤ، ہاں بھی کرتا ہے مانتا نہیں ہے، تو یہ کون سا فرما بردار ہوا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، اپناتے نہیں، تو اس کو کیا ملے گا؟ یسلک عذابا صعدا، اللہ تعالیٰ چلائیں گے اسی کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب کے اندر۔ عذاب کے اندر اس کو چلائیں گے، وہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، لیکن اسی کا اندر کیسے جل رہا ہے، سکون نہیں آ رہا، وہ تو پھر اسی ہی کو پتہ ہوتا ہے نا۔ ایک بندہ اگر خواب کے اندر سویا ہوا ہے، خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ یہ سام مجھے ڈسنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ میں بھاگ رہا ہوں، کوئی درندہ آ گیا وہ مجھے کاٹ رہا ہے، ڈاکو آئے ہیں مجھے لوٹ رہے ہیں، یا کوئی مجھے مار پیٹ رہا ہے، یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اسی کو عذاب کے اندر ڈال دیتے ہیں، ابھی اس عذاب سے نہ جان چھڑا سکتا ہے، نہ ہی پھر کسی سے اسی کا حل کوئی ڈھونڈ سکتا ہے کہ وہ اسی کو حل آپ کو بتا دے۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صعدا، چڑھنے والا عذاب، روزانہ آپ کی پریشانی بڑھتی جائے گی، درد بڑھتا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جھٹکا لگا بس جان چھوٹ گئی، نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ ایک عذاب آیا، درد آیا، ٹانگ کٹ گئی، یہ ایک ہی مسئلہ ہے، خیر، لیکن جو ہر وقت وہ درد اس کو تڑپا رہا ہے نا، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری باتوں کو ماننے سے منہ موڑ لیتا ہے، جو میری بات مانتا نہیں ہے، تو اس کو ایسے عذاب کے اندر مسلط کروں گا کہ وہ عذاب اس کا روزانہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن چیزوں کی وجہ سے، جن بد اخلاقیوں کی وجہ سے، جن نافرمانیوں کی وجہ سے سکون چھن جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے، انسان پریشانی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔